ایسی کتاب ہے جو خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتی۔ یہ کتنی بڑی بات میرے حضور نے فرمائی۔ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے ہی لگ کر کے گمراہ ہوتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور وہ یہ کہ ہر دور کے اسلوب بدلتے ہیں۔ اب خط تو نہیں آتا، اب میسج آتا ہے۔ دور بدل گیا ہے نا۔ اب اونٹوں کے اوپر تلواروں سے لڑائی تو نہیں، اب تو بٹن دبانا ہے اور میزائل فائر کرنا ہے۔ تو مختلف ادوار کے اسلوب بدل گئے ہیں۔ تو جس طرح چیزیں بدلی ہیں، خط کی جگہ میسج آ گیا، اور جو ہے تیر و تفنگ کی جگہ یہ میزائل سسٹم آ گیا، اسی طرح اب بت لوہے کے، پتھر کے اور لکڑی کے، یہ پیتل کانسی کے بت نہیں رہے، اب خواہشات کے بت رہے، اب اناؤں کے بت بن گئے، آرزوؤں کے بت۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ اب یہ امت لکڑی، کانسی اور مٹی کے بت تو نہیں پوجے گی، یہ خواہشات کے بت ہیں، انا کے بت ہیں، جو امت کو پارا پارا کر دیں گے، جو امت کو تقسیم کر دیں گے۔ میں بڑا ہوں، ہم چما دیگرے نیست، یہ بت ہیں، یہ پرستش ہے۔ لیکن اگر قرآن سے جڑے رہو گے تو تمہارا رب قرآن کی برکت سے تمہیں اس بت کے آگے بھی نہیں جھکنے دے گا۔